کہ شاید یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے رکھی گئی کہ شہدائے کربلا کا تذکرہ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے، ان ہستیوں کے تذکرے محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر اصحاب رسول کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں اہل بیت کی محبت مودت سکھا رہے ہیں، اور اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں تو وہ ہمیں اصحاب رسول کا ادب و احترام سکھا رہے ہیں۔ آپ بڑے ایمان افروز پہلو ہے، اگر ہم جو عظمت و شان اہل بیت کی احادیث ہیں ان کے اگر راوی دیکھیں گے نا، راوی تو 80% تقریباً وہ اصحاب رسول ہیں۔ اب جب آپ جن کی عظمت بیان کر رہے ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں گے تو یہ تذکرہ بھی تو لازمی کرنا پڑے گا نا۔ یہ ہمیں بتایا کس نے؟ ہمیں خواب میں تو آگے نہیں بتایا گیا کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے، ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ بھی تو ہمیں کسی نے بتایا ہے۔ تو ان کے آپ راوی دیکھیں گے کہ نریٹڈ بائی ہوز پرسن، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ روایات کی ہیں، تو ان میں آپ کو ابو بکر ملیں گے، عمر فاروق ملیں گے، عثمان ذو النورین ملیں گے، عبداللہ ابن عمر ملیں گے، حضرت ابو ہریرہ ملیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن قدرت نے خود ہی بنا دیا ہے کہ ان کی محبت بیان کرنی ہوگی تو ان کا تذکرہ لازم ہو جائے گا۔ اگر آپ اصحاب رسول کی عظمت اور شان کی روایات دیکھیں گے تو ان کے بھی کثیر راوی اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نظر آئیں گے، حضرت عباس خود نظر آئیں گے، حضرت جعفر طیار نظر آئیں گے، حضرت مولا علی شیر خدا نظر آئیں گے، حضرات حسنین کریمین نظر آئیں گے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پاک نظر آئیں گی۔ تو یہ جوڑ قدرت نے خود بنا کے بتا دیا کہ قدرت کیا چاہتی ہے اور رسول کائنات کیا چاہتے ہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے، محبت پیار۔